ہم ہمیشہ ذکر کی بات کرتے ہیں کہ ذکر کے اثرات انسان پہ کیا ہوتے ہیں. اس پہ بہت ساری گفتگو ہو چکی ہے. صوفیاء کرام نے بھی اپنے اپنے فہم کے مطابق ہمیں سمجھایا کہ ذکر کیا ہوتا ہے. ایک واقعہ بڑا مشہور تھا، وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ کہیں پہ ذکر چل رہا تھا، اللہ کی باتیں ایک اللہ کا بزرگ بیٹھ کے بتا رہا تھا. تو بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. ان میں سے ایک نوجوان اٹھا اور اس نے بولا کہ آپ اللہ کے ذکر کی فضیلت بیان کر رہے ہیں، تو ہمیں یہ بتائیے کہ اس کا ہماری زندگی میں یا ہماری طبیعتوں میں، ہمارے جو مزاج ہے اس میں کیا اثر پڑتا ہے. تو اس بزرگ نے اس کو بولا کہ بیٹا آپ بیٹھ جاؤ، میں آپ کو بتاتا ہوں. تو اتنی تھوڑی دیر کے بعد وہ بچہ بیٹھ گیا، نوجوان، اور وہ بزرگ اللہ کے ذکر کی فضیلت بیان کر رہا تھا. اچھا، کچھ وقت کے بعد اس بزرگ نے کہا کہ آپ میں سے کون وہ بچہ تھا یا نوجوان تھا جس نے یہ پوچھا مجھ سے کہ اللہ کے ذکر یا اللہ کا نام لینے سے کیا تبدیلیاں آتی ہیں. تو وہ ذرا کھڑے ہو جاتے. اس بچے نے، اس نوجوان، وہ کھڑا ہو گیا. اس نے کہا کہ صاحب میں نے آپ سے یہ پوچھا. تو جواب میں اس بزرگ نے بولا، گدھے، کیا تم نے دیکھے ہیں؟ تو وہ نوجوان لال پیلا ہو گیا کہ مجھے گدھا کیوں بولا. حالانکہ اس نے یہ نہیں کہا کہ تم گدھے ہو، اس نے کہا کہ گدھے تم نے دیکھے ہیں. تو صرف اتنا ہی لفظ بولا اور لال پیلا ہو گیا. اس پہ اس بزرگ نے بولا کہ ٹھہر جاؤ، میں تمہارا چہرے کا رنگ بدلتے دیکھ رہا ہوں، کیونکہ میں نے گدھے کیا تم نے دیکھے ہیں صرف یہ بولا، اور اس میں کوئی برائی نہیں تھی. میں نے تم کو گدھا نہیں بولا، صرف ایک بات بولی اور تمہارا گدھے کا نام لیا اور پورا ماحول ہی چینج ہو گیا. تو سوچو، جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو کیا چینجنگ نہیں ہوگی؟ کیا ماحول رحمت اور برکت والا نہیں ہوگا؟ کیا آپ کے انوائرمنٹ میں پازیٹیوٹی نہیں آئے گی؟ جیسا کہ ابھی نیگیٹیوٹی آ گئی تمہارے چہرے پہ، تمہارے آس پاس، تمہارے اورا میں. تو بڑے خوبصورت انداز سے اس نے سمجھایا. اور ایسی باتیں، ایسی کہانیاں بہت ساری موجود ہے. آج میں قرآن کی ایک آیت ہے، اس پہ ذکر کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا. قرآن کی آیت 8:2 کی، مطلب سورہ 8 اور اس کی دوسری آیت. اس میں ذکر کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایمان والے تو وہ ہیں کہ جب ذکر کیا جائے تو وہ ان کے دل ڈر جاتے ہیں. اب یہاں پہ جو لفظ لکھا ہے عربی میں، وہ جیم لام جلت یہ لکھا ہوا ہے. اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ واو جیم لال ہے، لام، واو جیم لال، یہ ہے اس کا روٹ ورڈ. اور یہ تقریباً 5-6 مرتبہ یہ روٹ ورڈ قرآن میں یوز ہوا ہے. اور اس کا جی میننگ جو نکلی ہوئی ہے وہ نکالی ہے ڈرنا. ایک اور آیت میں بڑی مشہور ہے کہ جب بی بی مریم کے پاس وہ فرشتہ آتا ہے تو کہتے ہیں کہ بی بی مریم ڈر گئی، اور وہ کہتا ہے کہ ڈرو مت، میں تمہیں بچے کی بشارت دینے آیا ہوں. تو اصل اس لفظ کی دوسری معنی بھی ہے، وہ یہ ہے کہ حیران ہو جانا. تو جب میں نے یہ دیکھا کہ یہ لفظ اگر حیران ہو جانا، حیرت میں آ جانا، تو اس کی جب میننگ نکلے گی وہ یہ نکلے گی کہ جب اللہ کے مومن بندے وہ ہیں. یہ پوری آیت کی میننگ میں بتا رہا ہوں کہ مومن
اللہ کے بندے وہ ہیں جو جب اللہ کا ذکر سنتے ہیں تو وہ حیرت میں پڑ جاتے ہیں اور ان کا ایمان بھی تازہ ہو جاتا ہے، ان کے دل میں حیرت آ جاتی ہے اور ایمان بھی تازہ ہو جاتا ہے۔ تو اس کی جو میننگ ہم نکالیں گے تو ذکر یہ ہے کہ جب بھی قرآن کی جو آیتیں ہم پڑھتے ہیں، جب اس میں حکمت کی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں، حکمت بھری باتیں جب ہمارے سامنے آتی ہیں، تو یقین مانیں یہ حقیقت ہے کہ جو اصل مومن ہے، جو اصل مانتا ہے قرآن کو اور سمجھتا ہے، اس کے دل جو ہے وہ اس کے دل میں حیرت آ جاتی ہے اور ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ کمال ہو گیا۔ ہم نے اگر آپ قرآن کو اس طریقے سے پڑھیں گے سمجھ کے، ایک تو ہم طوطے کی طرح پڑھتے ہیں، میں اس کی بات نہیں کر رہا، جو ہم سمجھ کے جو پڑھتے ہیں، جب ہمیں وہاں پہ جو باتیں معلوم ہوتی ہے یا قرآن کی جو لکھت ہے، جس طریقے سے لکھا گیا، جس طریقے سے اس میں عربی کی خوبصورتی نظر آتی ہے، وسعت نظر آتی ہے، پھر انداز بیاں جو نظر آتا ہے، ووکیبلری کا یوزیج نظر آتا ہے، تو حیرت ہی حیرت کا سما ہوتا ہے۔ آج کل ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو قرآن کی لینگویج پہ یا اس پہ کام کر رہے ہیں کہ یہ کتنی خوبصورتی سے لکھا گیا، اس کو ڈیکوڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس کی عربک کیسی ہے، یا اس کی جو بناوٹ ہے، لکھاوٹ ہے، اس میں جو عربک استعمال کی گئی ہے، اس میں جو ووکیبلریز یوز کی گئی ہیں، وہ کتنی وسعت والی اور کتنی دوہری میننگ والی ہے، تو وہ حیران ہو جاتے ہیں۔ آج کے اس دور میں جب ہم سائنس کو دیکھتے ہیں کہ تو آج تک اتنی ترقی کر لی سائنس نے، لیکن آج تک ایک ایسی آیت بھی نہیں کہ جو اس سے ٹکراؤ کرے، تو ہم حیرت میں چلے جاتے ہیں۔ قرآن میں آسمانوں کی، سورج کی، چاند کی، ہر قسم کی زمین میں جو چیزیں اگتی ہیں، ان سب چیزوں کی، بارشوں کی، ہر چیز کے بارے میں ڈسکس کیا گیا، لیکن ایک غلطی، ایک ایرر آج تک کسی نے نہیں ڈھونڈا، حالانکہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے چاہنے والے بھی سب سے زیادہ ہیں، اور جس کو غلط کرنے والے کوشش کر رہے ہیں اس سے نفرت اور اس کو غلط ثابت کرنے کے لیے جو لوگ ہیں وہ بھی سب سے زیادہ ہے۔ لیکن آج تک ایسا ہوا نہیں، لیکن ہمارے جیسے جو لوگ ہیں جو سمجھ کے قرآن کو پڑھتے ہیں، تو یقین مانیں، میں اپنی بات صرف نہیں کر رہا، ہم ایسے محفلوں میں بیٹھتے ہیں جہاں پہ اللہ کے جو بزرگ ہیں، اللہ کے جو بندے ہیں، اللہ والے بندے ہیں، جب وہ قرآن کو سمجھاتے ہیں، قرآن پہ بات کرتے ہیں، تو یقین مانیں عقل حیرت میں پڑ جاتی ہے، دل میں حیرت آ جاتی ہے، اور اس حیرت کی بنا پہ ہمارا ایمان اور بھی تازہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ آیت اس کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ ایمان والے وہ ہیں جو قرآن کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، اور پھر حیرت میں آئیں گے، اور حیرت میں جیسے ہی آئیں گے تو ان کا ایمان اور بھی مضبوط، تازہ ہو جائے گا۔